يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقابة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہماری 4تھی نشست ہے. ویسے خیر اس طرح کی جو بھی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر پھر آن لائن بھی سیشن چل رہا تو اس کے اندر تھوڑا سا دلچسپی کا ایک مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم لوگ شریک ہیں موجود ہیں تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے جو وہ رکھنا چاہوں گا. بڑی طویل حدیث ہے، مختصراً یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے گفتگو اور باتیں ہوتی ہوں تو فرشتے ایسی مجلسوں کی تلاش میں اترتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ فرشتے جب اللہ رب العزت کے حضور واپس پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معلوم ہے پروردگار کو، عالم الغیب ہے، لیکن صرف میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ایک بڑا طویل مکالمہ ہے کہ جو فرشتوں اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں جو ہے وہ ایسے افراد کو بھی جو اس محفل کے اندر شریک تھے، موجود تھے، تو ان کو فرمانے نجات عطا فرماتا ہے جہنم کی آگ سے، ان کو جو ہے وہ جنت کے اندر ان کے لیے داخلے کا اعلان کرتا ہے. تو فرشتے اس موقع پر کہتے ہیں کہ پروردگار اس محفل میں تو کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو تیری یاد اور تیری محبت میں نہیں آئے تھے، بس وہ ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ موجود تھے تو وہ بھی دیکھا دیکھی وہ بھی شریک ہو گئے، وہ بھی اس سے مجلس کے اندر بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ جو بخشش کا وعدہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ کسی کو دیکھ کر اس مجلس کے اندر شریک ہے، اس مجلس کے اندر جو وہ بیٹھ گئے. تو یقیناً ہر طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں، عام محفلوں میں بھی اور پھر خاص طور پہ آن لائن سیشن ہو، لیکن اگر ہم پوری جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ موجود ہوں، کچھ واقعتاً استفادے کے لیے ہوں،
اب ہم تو ہیں موجود، بیٹھے ہی ہیں، 40-45 منٹ کا وقت تو ہمارا اس میں صرف ہونا ہے، تو یہ عین عبادت بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے، نجات کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دینی معلومات میں اضافے کا بھی ممکن ہے کہ کوئی ہمیں ایک نیا نقطہ، کوئی نئی بات، کوئی ایک نئی چیز بھی اگر ہمیں یہاں سے حاصل ہو جائے تو سمجھے یہ اس دورہ ترجمہ قرآن کا حاصل بھی ہے۔ سید منور حسن مرحوم و مغفور جماعت اسلامی کے سابق امیر، تو وہ کہا کرتے تھے، خیر وہ رات کی شب بیداری وغیرہ کے حوالے سے، راتوں میں جو پروگرامات ہوتے ہیں شب بیداری کے، اس کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھیں بھائی، جو لوگ یہاں پر شریک ہو گئے، جو لوگ یہاں پر آ گئے، جو لوگ بیٹھ گئے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی چاق و چوبند ہیں، کچھ لوگ جو ہے بالکل ہی مستعد ہیں، کچھ اونگ رہے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، لیکن جو لوگ بھی یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، میٹر تو سب کا چالو ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ تو یقیناً جو لوگ بھی موجود ہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ان کا میٹر جو ہے وہ چالو ہے، لیکن اگر ہم تھوڑے سا اور کنسنٹریشن کے ساتھ اور ارتکاز کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اگر اس کے اندر شریک ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا مزید جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی آپ نے سورۃ المائدہ کا جو ہے وہ 12واں رکوع آپ نے سننے کی جو ہے بھی سعادت حاصل کی ہے، تو آج ہم سورہ مائدہ کے 12 سے لے کر 16 رکوعات تک ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس جو ہے وہ ترجمہ قرآن مجید موجود ہوگا، تو اس میں ہم 12ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 87، یہ دیکھیے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ حلت اور حرمت کا جو کلی اختیار ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کے رب ہونے کی دلیل بھی یہی ہے، اور اگر کوئی اس کو رب مانتا ہے تو اس کا اظہار بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ انسانی زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر، تمام تر پہلوؤں میں، تمام تر گوشوں میں، اس کے کھانے پینے کے، جس کو بظاہر انسان اپنا دائرہ اختیار سمجھتا ہے، تو اس کے اندر بھی کلی اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حلت اور حرمت کو انسان کے جسمانی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اخلاقی حوالوں سے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جو ہیں وہ طے کی ہیں کہ اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کا جسمانی، طبی اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا اخلاقی فائدہ ہے جبھی اللہ نے وہ حلال کی ہے، اور اگر کوئی چیز اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے تو جسمانی اور طبی لحاظ سے بھی، اور سب سے بڑھ کر اخلاقی دائروں کے اندر وہ چیز انسان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس عمل کو، اس چیز کو، اس بات کو، اس غذا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے جو چیز بتائی ہے وہ یہ کہ دیکھو، جس طرح سے اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، پھر آج کے زمانے میں بھی جو ہے وہ ہندو سادھوؤں نے، بدھ بھکشوؤں نے، اور جو تارک الدنیا افراد ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، خانقاہوں میں، مختلف جگہوں پر جو لوگ مقید ہوتے ہیں، باہر سے ان کا میل جول کم ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ طاری کر لیتے ہیں، اپنے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو وہ مقید کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حلال، طیب اور پاک چیزیں ہیں تو اس سے بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، ان کا یہ تصور ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کی روح کو بالادگی نصیب ہوتی ہے، انسان کے اندر روحانیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے جو بھی اندیکھا ایک رب ہے تو اس سے اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے بالمقابل، چونکہ یہ دین جو ہے وہ دین وسط ہے، اعتدال پسند دین ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ایک معتدل راستہ جو ہے وہ بتایا ہے، گنوایا ہے، اور کہا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے وہ حلال ہی ہے، کسی فرد کو، کسی ادارے کو، کسی ریاست اور کسی حکومت کو، کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے۔ اور بالکل اسی طریقے سے الٹیمیٹ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے تو کوئی بھی انفرادی اور اجتماعی ادارہ، کوئی سینٹ، کوئی قومی اسمبلی، کوئی پارلیمنٹ،
کوئی مسلمانوں کی ایک بڑی معزز مجلس مشاورت وہ اس بات کا قطعاً اختیار نہیں رکھتی، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتی کہ اس کو حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ کلی طور پر اللہ رب العزت کے پاس ہے یہ معاملہ، اور پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، نبی وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیار اور ان کی دی گئی روشنی اور رہنمائی کے اندر پھر امت کے سامنے اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر اس آیت کو دیکھیے گا، آیت نمبر 87 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں بات بالکل کلیئر ہے۔ آگے دیکھیے گا، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی وہ کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا جو بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے جو آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر یہ پورا پیرا جو ہے وہ قسموں کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بلا وجہ قسمیں نہ کھائی جائیں۔ بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، جملے کی ابتدا جملے کا اختتام جو ہے نا وہ قسم کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ایک تو اس سے منع کیا گیا، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جن لوگوں کی یہ جو ہے ایک طریقے سے طبیعت ثانیہ ہوں، جو لوگ جو ہے بات بے بات قسمیں کھا لیتے ہوں، بلا ارادہ کھا لیتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ قسمیں کہ جو انسان جان بوجھ کر کھائے، سمجھ کر کھائے، شعور کی حالت میں وہ قسم اٹھائے، تو اللہ رب العزت اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ قسم ناجائز ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ شرعاً جو قسم کھائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بات کہ جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ کام کرنا یا اس کام کو ترک کرنا شریعت کی نگاہ میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ایسی قسم کو تو جو ہے فوراً توڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور وہ قسم کہ جو بالکل ٹھیک بات پر کھائی گئی ہے، درست بات پر، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ لازماً اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ ایسی قسم کے جسے توڑ دیا جائے، قسم کھا کر توڑنا بلا وجہ اور شرعاً بھی جب اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ طرز عمل جو ہے ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن اگر قسم کھا کر توڑ دی جائے، یا پھر وہ قسم کہ جو غیر شرعی تھی یا کسی غیر شرعی بات کے اوپر تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ٹھیک بات پر قسم نہیں کھائے گا، اس قسم کو توڑ دیں، تو اس کا کفارہ کیا بیان ہوا ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے کہ جو عموماً گھر میں کھایا جاتا ہے، بال بچوں کو کھلایا جاتا ہے، یا پھر ان کو کپڑے پہنائے جائیں 10 کو، یا پھر جو ہے ایک غلام اس کے بدلے میں آزاد کیا جائے، اور یہ بھی جو ہے وہ نہ ہوں تو پھر وہ 3 دن کے جو ہے وہ روزے رکھے۔ تو یہ ہے قسم توڑنے کا کفارہ کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر ایک جملہ ہے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، مطلب یہ ہے کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے کہ جب تم عہد باندھ لو، قسم کھا لو، اللہ کو گواہ بنا لو، تو تم پھر اس کے برخلاف جو ہے کوئی عمل کرو۔ آگے دیکھیے گا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس پر ہم نے آستانے، پانسوں اور جوئے وغیرہ کے حوالے سے بات ہم نے پہلے بھی کی تھی،
خاص طور پہ 500 وغیرہ کے حوالے سے، فال وغیرہ کے حوالے سے۔ جوا یقیناً ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ صرف قسمت یاوری اور اپنے لک کی بنیاد کے اوپر یا اس سوچ کے تحت جو ہے وہ بڑی بڑی رقمیں لگا دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور ایک فرد جو ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی کام میں اس کی انوالومنٹ کے، وہ صرف قسمت کی بنیاد پر کہ 10 افراد بیٹھے ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ اس کے نام قرعہ کھل گیا اور اس کو جو ہے وہ جوئے کے وہ سارے کے سارے پیسے حاصل ہوئے۔ اس کی تو خیر بہت ساری شکلیں اور قسمیں جو ہیں وہ آج کے جدید دور کے اندر موجود ہیں، تو فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو بھی اہل ایمان کے اوپر ہر صورت میں حرام ٹھہرایا ہے، منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے شراب، کہ یہ شراب جو ہے کہ جو ام الخبائث جس کو کہا گیا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کی عقل جو ہے وہ بالکل ہی محو ہو جاتی ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ نشہ جو اسے ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دین اور دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ جو شراب کا حکم ہے یہ بھی تدریجاً جو ہے وہ نازل ہوا۔ پہلے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا شراب نوشی کے اوپر۔ سورہ نساء کے اندر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی کہ جب نماز کے اوقات ہوں تو اس موقع پر شراب نوشی نہ کی جائے، اور پھر اب اس سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس شراب کو مکمل طور پر حرام ٹھہرایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بہت ساری احادیث کے اندر جو اس کی حرمت کے حوالے سے چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ شراب تیار کرنے والے پر، شراب تیار کروانے والے پر، بیچنے والے پر، بکوانے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کروانے والے پر، پھر اسی طریقے سے اسے ڈھونے یعنی لے جانے والے پر، اور جہاں پر جو ہے جو فرد اس کو لے جانے کا حکم دے، تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ ان تمام چیزوں پر اور ان تمام افراد کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شراب کے حوالے سے یہ بات بھی کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو بعض مسلمانوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تو چونکہ ایسے استعمال کرتے ہیں تو ہم تحفتاً دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ شراب جو ہے وہ ایک حرمت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کا کوئی بھی فرد جو متعلق ہو تو وہ جو شراب کے اس پورے عمل سے متعلق ہو تو اس پر جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے۔ انتہائی محترم شرکا، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ حد بھی جو ہے وہ جاری کی ہے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے بڑے سخت ترین اقدامات بھی جو ہے وہ فرمائے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے خمر کا، تو خمر جو ہے نا بنیادی طور پر جو ہے وہ انگور کی شراب، جو انگور سے شراب بنائی جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ہر وہ نشہ آور چیز کے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تو دیکھیں یہاں پر بنیادی طور پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن کے بعض احکامات جو ہے نا وہ مجمل ہوتے ہیں، یعنی ان کی تفصیل موجود اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تفصیل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرز عمل سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی احادیث اور اپنی سنت سے امت کے سامنے جو ہے واضح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ سواء السبیل پر گامزن رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کے حکم پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے گا اسی آیت میں آگے جو مزید کیا بات ارشاد فرمائی گئی اس آیت کے بعد، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ دیکھیں یہ جو شراب اور جوا ہے نا، یہ حقوق اللہ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور حقوق العباد کے اوپر بھی، اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جواریوں نے جو ہے وہ جوئے کے بدلے اپنے گھر والوں کو ہار دیا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر تک کو۔ تو ایسا فرد جو ہے وہ جو صرف قسمت کی یاوری کے نام کے اوپر جو ہے صرف ایک لک کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنے پورے پیسے کو اس طرح سے برباد کرنے کے اوپر تل جائے،
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کو بھی اور حقوق اللہ کو بھی کس بری طرح سے جو ہے پامال کرنے والا ہے۔ تو شراب اور جوا یہ دونوں عمل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں۔ عموماً جواری شرابی ہوتے ہیں، شرابی جواری ہوتے ہیں، اور یہ طرز عمل جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہت بری طرح سے جو ہے متاثر کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحدید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو یہ سارے جو ہے تمہارے سامنے خرافات موجود ہیں، تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ تو یہاں پر پھر ملتا ہے روایات کے اندر کس طرح سے مدینے کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ بہائی گئی اور کس طرح سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ آگے دیکھیے، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، یہ آیت نمبر 93 ہے۔ انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، یعنی 9 مسلم کے حوالے سے ہے، اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 12 مکمل ہوا۔ اب آگے دیکھیے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوگا۔ ابتدا میں بھی جب سورہ مائدہ شروع ہوئی تھی تو ہم نے احرام کے حوالے سے، احرام کی حالت میں جو شکار کا معاملات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی جانب جو ہے اپنے خطبے کے رخ کو موڑا ہے اور بتایا کہ احرام کی حالت میں یہ سارے احکامات ہیں کہ جو بالکل تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہوگی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دنیا کے اندر کوئی آنکھ تمہیں دیکھنے والی ہو یا نہ ہو۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اس پر بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا۔ مثلا کسی نے ہرن مارا ہے تو دمبا، بھیڑ، بکرا وغیرہ جو ہے، تو یہ اس کو ہم پلہ کفارے کے طور پر جو اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اس کو یہ نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، 2 متقی، 2 پرہیزگار آدمی، کہ جس سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہو، جس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہو، تو 2 عادل متقی آدمی بتائیں گے کہ اس کے بدلے میں اب کون سا جانور جو ہے وہ قربان کیا جانا چاہیے کفارے کے طور پر، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو، ورنہ پھر اگر یہ جو ہے قربانی کا معاملہ نہ ہو تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے، تو اس کا فیصلہ بھی وہی عادل اور متقی لوگ کریں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 96 کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تو یہ وہی حالت احرام کی بات چل رہی ہے، یعنی اگر تم کسی ایسی جگہ پر جہاں سمندر ہی ہو یا پھر تم جو ہے احرام کی حالت میں سمندری سفر میں ہو تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا کہ یہاں پر تمہارے لیے اللہ نے جو آبی جانور ہیں تو ان کا شکار اور ان کا کھانا حالت احرام میں تمہارے لیے حلال ہے۔ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، اپنے ساتھ تم آگے کے لیے رکھ بھی سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی روز محشر، قیامت کے دن۔ آیت نمبر 97 دیکھیے گا، اللہ نے مکان محترم
یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا۔ دیکھیں جو خانہ کعبہ جس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اگر ہم اس کا پس منظر رکھیں تو یہ صرف جو ہے نا ان کی کوئی مذہبی عبادت نہیں تھی، بلکہ ان کی تمدنی اور معاشرتی اور کہنا چاہیے کہ تجارتی ضروریات بھی تھیں۔ تو ہزاروں لوگ جمع ہوتے اور وہاں پر کئی دنوں تک رہتے، اس کے نتیجے میں ان کی یگانگت بھی پروان چڑھتی، ان کے تہذیب و تمدن کو ارتقا بھی ملتا، اور ان کی جو تجارت، کاروبار اور روزگار اور جو ان کے معاش کے مسائل ہیں اس کے نتیجے میں کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو جاتے۔ تو اسی کی جانب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس کی بالکل اجازت ہے، اور یہ تمہارے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ یعنی نعوذ باللہ رسول کوئی داروغہ نہیں ہے، رسول کوئی نعوذ باللہ چوکی دار نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لیے اور تمہارے پیچھے پڑا رہے۔ رسول نے صاف صاف احکامات پہنچا دیے۔ اب یہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے، تمہارے دل میں اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس ہے کہ جو تمہیں یہ عمل کروائے گا، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر گامزن رہو گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ یعنی ناپاک اور پاک یکساں ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک جیسے بھی ہوں، اور اگر ناپاک کی بہتات بھی ہو، کثرت بھی ہو، تو وہ دودھ کا ایک قطرہ جو پاک ہے، تو اسی جانور کے ڈھیروں پیشاب کے جو کثرت کے اندر بے انتہا ہے، تو اس کا اور اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، یہ دونوں یکساں ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایک پاک عمل، ایک پاک نیت، ایک ناپاک عمل اور ایک ناپاک نیت، یہ کسی صورت میں ایک دوسرے سے ان کا موازنہ ہی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے یہ برابر سرابر کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کو ناپاک کی جو کثرت ہے نا، بہتات، تو ان کے دل کو مائل کرنے والی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اب رکوع نمبر 13 مکمل کیا۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 101 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر کھول دی جائیں گی۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کا بھی پس منظر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بلا وجہ اور فضول کے سوالات کیا کرتے تھے، وہ سوالات کے جن کا دین اور دنیا سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں بنتا تھا۔ مثلا روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے واعظ کہہ رہے تھے، قرآن کی آیات پیش کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اصلی باپ کون ہے؟ تو اب دیکھیں اس طرح کی جو سوالات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو بعض لوگوں کی ذہنیت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوالات کے جن کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان سے اس آیت کے اندر روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک دو چیزیں اور آپ کے سامنے، شرکا کے سامنے مثالیں رکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کے اذن سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر پوچھا 2 بار 3 بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اللہ نے بس جتنی چیز کہہ دی ہے نا، بس اس کو منوان اس کو تسلیم کرو، اس کی کھوج اور قرید کے اندر اگر پڑھو گے تو تمہارے اوپر پھر پابندیاں عائد ہوتی رہیں گی، پھر تم لازماً اس کے اندر مقید کیے جاؤ گے۔ تو اللہ نے جتنا تمہیں بتا دیا ہے وہ تمہیں ایک طریقے سے آزادی دی ہے، اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ حدود متعین کی ہیں کہ جن کی پابندی لازم ہے، اللہ رب العزت نے کچھ احکامات دیے ہیں کہ جن کو ہر صورت میں اس کو پورا کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا،
بلکہ یہ تمہاری آسانی کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کے بارے میں جو حکم دیا، مثلا بنی اسرائیل والوں نے گائے کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہوا، پوچھ کر اپنے لیے خود زندگی کو تنگ کر دیا، تو یہ طرز عمل اور یہ روش جو ہے اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے جو چیز واضح بتا دی اس پر اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے اس کی کوئی بہت زیادہ جو ہے اس کی لیمیٹیشنز بیان نہیں کی، تو جتنا بتایا ہے تو وہ اس لیے اللہ رب العزت نے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بھول چوک کی وجہ سے وہ چیز بیان نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود آزادی دی ہے کہ تم بعد کے زمانوں میں اپنے حالات کے مطابق اجتہاد کر کے یا پھر تم جس طرح سے مناسب سمجھو اس کے اوپر جو ہے وہ تم عمل کر کے چیزوں کو تم کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اس میں کثرت سوال، اور وہ کثرت سوال کہ جو بلا وجہ ہوں، جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ طرز عمل اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہودیوں نے یہی طرز عمل اختیار کیا، ابھی آگے ذکر بھی آئے گا، تو ان کے اوپر زندگی سخت کر دی گئی، اجیرن کر دی گئی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 102 ہے یہ، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، جس طرح سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اور ہندوؤں کے یہاں بھی مندروں کے نام پر وہ جانور یا بزرگوں کے نام پر پن کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ہیں، تو بعض مسلمانوں میں بھی اس کے زیر اثر یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یعنی جو بحیرہ، صاحبہ اور حام ہے، یہ تو اونٹ اور اونٹنیوں کا ذکر ہے، اور یہ وسیلہ جو ہے وہ بکری کا، تو ان کے اندر مختلف عقائد تھے، تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو بھی جانوروں کے حوالے سے انہوں نے چیز جو اصطلاحات طے کی ہیں اور اس کے حوالے سے جو ان کے عقائد ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بس ان کے رسوم و رواج ہیں، ان کی خرافات ہیں، ان کی فضولیات ہیں، کہ جس کے اندر اہل ایمان کو پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں کے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ آیت نمبر 104 دیکھیے گا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر نہ ہو؟ گمراہی کی ایک جو بہت بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ محبت یا تعصب آپ کہہ لیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے تو ایسے ہی کیا، ہمارے ماں باپ نے تو ایسے ہی کیا، تو یہ بھی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے سامنے صحیح بات آتی بھی ہے، لیکن اس کے سینے میں، اس کے دل و دماغ کے اندر اتنی کشادگی نہیں ہوتی اس کو قبول کرنے پر وہ آمادہ اور تیار ہو۔ تو یہ جو اندھی تقلید ہے، تقلید ہونی چاہیے، تقلید اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن جو اندھی تقلید ہے، وہ تقلید کے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی تک پہنچا دے، جو حرام ہو، تو وہ تو انسان کو جہنم میں لے جانے والی، چاہے تمہارے آبا و اجداد دنیا کے کتنے ہی بڑے نام کیوں نہ ہو۔ تو اس طرز عمل سے جو ہے وہ روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں نا کہ مثلا ہمارے دادا نے کوئی کاروبار کیا اور ان کو کوئی نقصان ہو گیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے پوتے کہ بھائی ہمارے دادا نے چونکہ وہ عمل کیا تو ہم بھی وہی عمل کریں گے؟ تو دنیا کے معاملے میں تو ہم اپنے دماغ کو بڑا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، کاروباری معاملات کے اندر دادا سے جو غلطی ہوئی تھی وہ غلطی تو ہم سے نہیں ہوگی تاکہ ہمارا کاروبار اچھے انداز میں چلے، لیکن دین کے معاملات میں ہم نے بالکل ہی اپنے دل و دماغ کو بند کر دے کہ بس جی دادا اور باپ اور ہماری نسلیں اور ہمارے جو آبا و اجداد جس طرح سے چلے ہیں بس اس طرح سے ہم چلیں گے، چاہے اس کی کوئی سند اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ آگے دیکھیے گا اگلی آیت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 105، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ دیکھیں، اگر ہم خود بہتر ہیں تو پھر دوسروں کا کوئی وبال ہم پر نہیں آنے والا۔ دوسروں کا عقیدہ، دوسروں کا عمل، دوسروں کے معاملات وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے اور معاملات و نیت کے مطابق معاملے جو ہے وہ آخرت کے دن حشر کے میدان کے اندر کرے گا۔
اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا کہ بس اللہ اللہ کرو، بس خود اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کے غم میں اور دوسروں تک دین کی تعلیمات اور پیغام کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک دو افراد سے یہ بات سنی تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے بڑا سخت انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سنا ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہوگا، تمہیں لوگوں تک دین کی بات، دین کی دعوت، دین کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا جو تم پر ظلم کریں گے، اور تم اللہ سے اس موقع پر دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی بات پہنچانی ہے۔ اس کے باوجود اگر دوسروں کا رویہ وہ ہو تو لکم دینکم ولی دین۔ آگے دیکھیے گا، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 106، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے، یعنی کوئی حالت سفر میں ہو اور جو ہے بالکل اس کے سکرات موت کی کیفیت طاری ہو تو اس موقع کے اوپر اسے کیا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے جو شہادت کا نصاب ہے گواہی کا وہ یہ کہ تمہاری جماعت میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو 2 صاحب عدل آدمی ہیں ان کو گواہ بنائے جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں، اگر مسلم نہ ملے تو پھر 2 غیر مسلم۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے یعنی اس وصیت میں یا اس سنی گئی بات کے اندر کوئی شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر وہاں کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ تو یہ کہہ کر وہ اس وصیت کو بتائیں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا، یعنی غلط وصیت یا غلط جو ہے انہوں نے وہاں پر اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی ہیں، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے زیادہ اہل ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، یعنی جن کی اس وصیت میں حق تلفی ہو، تو ان کی طرف سے 2 متقی عادل لوگ کھڑے ہوں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں ان کی شہادت سے زیادہ اچھی ہے، برحق ہے، اللہ جانتا ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، بالکل منو عن ہم بات بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی اگر اس کے برخلاف کریں گے تو ہم ظالموں میں شمار کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ 14واں رکوع ہم نے مکمل کیا، اب آئیے گا 15ویں رکوع پر، 109 آیت ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی روز محشر جب اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان کے کار نبوت کے حوالے سے پوچھے گا اور کہے گا لوگوں کی طرف سے کیا جواب، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی جو کچھ ہمارے بعد وہ آپ جانتے ہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ کیا کیا نعمتیں؟ کہ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، یعنی جب تو شیرخوار تھا اس وقت، جب گود میں تھا تب بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت یعنی نبوت اور انجیل اور توریت اور انجیل کی تعلیم دوں، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تو وہ اللہ کے حکم سے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، تو مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا، یعنی جو اندھا ہو کوڑھی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی اللہ رب العزت کے اذن سے جو ہے وہ شفا بخشتے تھے۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، زندہ کرتا تھا،
پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے تجھے ان سے بچا لیا، یعنی بنی اسرائیل کے ان اوباش لوگوں سے۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان، مطلب توفیق اللہ نے دی، تو تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے، وہی مائدہ کہ جس پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنی ایمان میں اضافے کے لیے یہ سوال کیا، تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی تم معجزہ کیوں طلب کرتے ہو، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، یعنی ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہو، یعنی معجزانہ طور پر میں مائدہ تو بھیج دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی جن کو تم دعوت پیش کر رہے ہو اگر یہ لوگ اپنے کفر کے اوپر قائم رہے تو انہیں میں بدترین سزا دوں گا۔ آگے دیکھیے گا، غرض جب لوگ، آیت نمبر 116 ہے، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، یعنی میں کیسے الوہیت میں اپنے آپ کو اپنی ماں کو شریک ٹھہراتا، اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ عالم الغیب ہیں، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، اللہ علیم خبیر سمیع ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کے حالات کو جانتا تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا اپنے پاس آپ اٹھا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی الفاظ پر ذرا آپ غور کریں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں، یعنی اگر آپ سزا دیں تو کون ہے کہ جو آپ کے اس سے فیصلے کے راستے میں مزاحم اور کہے کہ نہیں اللہ، تو کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں، آپ معاف کرنے پر قادر ہیں، اگر آپ معاف بھی کریں گے تو آپ اپنی حکمت کی وجہ سے معاف کریں گے، آپ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے معاف، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، روز محشر، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیابی کیا ہے؟ آتش جہنم سے انسان بچ جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ ہے اصل میں کامیابی ناکامی کا پیمانہ کہ جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان، آخری آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 120، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العزت ہی کے لیے ساری بادشاہی ہے، اس کی وہ زیبا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ پھر اللہ رب العزت کے احکامات اور فرامین کے اندر بھی صرف اور صرف اسی کی پابندی کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ سواء السبیل سے دور ہونا ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، بھٹکنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک ٹھہرانا ہے۔ انتہائی محترم شرکا، آج کی ہماری یہ چوتھی نشست اختتام پذیر ہوئی الحمدللہ۔ اس چوتھی نشست میں ہم نے سورہ مائدہ کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب جو ہماری 5ویں نشست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ سورہ یوسف پر ہوگی،
تو اس کے جو ابتدائی 6 رکوع ہیں، یعنی پہلے سے لے کر چھٹے رکوع تک، تو آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیجئے گا، ترجمہ خاص طور پر، تشریح و تفسیر. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی جو ہماری 5ویں نشست ہوگی تو اس میں ہم سورہ یوسف کا جو نصف اول ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی بخشے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.